ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے وہ حدیث بتائیں جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، جو تو نے کیا تھا اس کا تجھے دنیا میں اجر مل گیا تھا جس نیت سے کیا تھا، میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ نہ صدقے کا فائدہ اٹھانا دنیا میں جائز ہے اور نہ ہی احسان جتلا کر کے اس کو ضائع کرنا جائز ہے۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال اور جان کا سودا کیا ہے کہ اس کے بدلے ان کے لیے جنت ہے۔ تو مسلمان کے ذاتی مال کے بارے میں اسلام کا تصور یہ ہے کہ اس کا ذاتی مال بھی اس کا اپنا نہیں ہے، اس کی اپنی جان بھی اس کی اپنی نہیں ہے، بلکہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اس کے مقابلے میں اللہ کی جنت اس کی ہے۔ وہ ایک کیشیئر ہے، وہ ایک مینیجر ہے، اس کا کام ہے فیکٹری کو دیکھنا، زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کی کوشش کرنا اور جہاں اللہ تعالیٰ فرمائے وہاں لگاتے چلے جانا۔ اگرچہ اس کو کچھ اختیارات بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تصور اوورآل یہ ہے کہ اس کا مال اور اس کی جان اس کی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن 4 سوالوں کے جواب دیے بغیر کوئی شخص اللہ کے سامنے سے قدم نہیں ہلا سکے گا۔ لن تزول قدم عبد، بندے کے قدم نہیں ہل سکیں گے۔ تو ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کیسے مال کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اگر یہ مال میرا ہے تو میں جہاں سے چاہوں کماؤں، اگر یہ مال میرا ہے تو میں جہاں چاہوں خرچ کروں۔ سوال کرنا جو ہے یہ بتاتا ہے کہ مالک سوال کرے گا کیشیئر سے، مالک سوال کرے گا مینیجر سے کہ تو نے کس طریقے سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ جو مالک ہوتا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، مینیجر سے پوچھا جاتا ہے اور کیشیئر سے پوچھا جاتا ہے۔ تو آپ کی جو اوقات ہے، آپ کی جو حیثیت ہے، بحیثیت ایک مسلمان کے مالی اعتبار سے، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جب یہ میرا نہیں تو میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اس کو خرچ کروں۔ تو جو خرچ اللہ کے واسطے کیا جاتا ہے، بسا اوقات اس کے نمبر کم ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات وہ بالکل ضائع ہو جاتا ہے۔ میں آج اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر کم کیسے ہو جاتے ہیں؟ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ کے بندے تنگی اور آسانی دونوں میں خرچ کرتے ہیں، تنگی اور آسانی دونوں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو آسانی ہو، پیسہ وافر ہو تو خرچ کرنا سمجھ آتا ہے۔ روٹین میں غریب لوگ ایسی آیات اور احادیث کو اپنے لیے تصور نہیں کرتے جن میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ سمجھتے یہ تو پیسے والوں کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تصور دیا ہے کہ غریب غربت کے باوجود خرچ کرے جتنی اس کی بساط ہے، امیر اپنے حساب سے خرچ کرے۔ تو جو شخص تنگی کے وقت خرچ کرتا ہے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور جو فراخی کے وقت خرچ کرتا ہے اس کا اجر اس کی نسبت کم ہوتا ہے۔ تنگی 2 قسم کی ہے، ایک تنگی خرچ کرنے والے کی ہے اور ایک تنگی جس پر خرچ ہو رہا ہے اس کی ہے۔ دونوں صورتوں میں اجر بڑھتا ہے۔ جس کی تنگی ذاتی ہے خرچ کرنے والے کی، اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ ایک صحابی مہمان کو گھر لے جاتے ہیں اور جا کر گھر والی سے کہتے ہیں بچوں کو بھوکا سلا دو، اور جو کھانا ہے وہ مہمان کو کھلا دیتے ہیں، اور بیوی آتی ہے چراغ کو سیدھا کرنے کے بہانے بند کر دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں آیات نازل کر دیتے ہیں۔ مہمانوں کو کھانا تو لاکھوں لوگ کھلاتے ہیں، لیکن اس نے تنگی کے باوجود کھلایا ہے تو اس کا اجر بڑھ گیا۔ تو یہ ایک سبب ہے اجر کے کم ہونے اور اجر کے بڑھنے کا۔ نمبر 2، جس پر خرچ کیا جا رہا ہے اس کی تنگی اور اس کی فراخی، اس میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک شخص اس نے صبح ناشتہ دبا کر کیا ہے، دوپہر کو آپ اس کو کھانا کھلا رہے ہو، تو یہ
اجر کا باعث ہے، کوئی شک کی بات نہیں۔ ایک آدمی 2 دن سے بھوکا ہے، اس پر خرچ کر رہے ہیں، اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، تو لا محالہ اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ اس بارے میں بخاری شریف کی جو حدیث ہے کہ ایک عورت نے پانی پیا کنویں سے، کچھ پانی زمین پر گر گیا، ایک کتا آیا، اس نے وہ گیلی مٹی چوسنا شروع کر دی، تو کہنے لگی جو 5 منٹ پہلے میری حالت تھی نا وہی اس کی ہے۔ اس نے دوبارہ اپنی دوپٹے سے جوتی کو باندھا اور پانی نکال کر اس کو پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، حالانکہ وہ بری عورت تھی۔ تو اب کوئی شخص 8-10 کتے رکھے اور اس کو پانی پلانا شروع کر دے، وہ اور چیز ہے، اور یہ تنگی کی حالت میں اس نے ایک کتے کو پانی پلایا ہے، یہ تنگی کی وجہ سے اس کا اجر کہیں زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو خدمت کمیٹیاں بن رہی ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کے پیسے کو اس جگہ پہنچایا جائے جہاں زیادہ تنگی ہے۔ ایک بھائی پوچھتا ہے جی کیا زکوٰۃ سے یہ جو راشن پیک وہ چل سکتا ہے نہیں چل سکتا؟ تو میں اس کو کہتا ہوں، کہتا جی پیسہ دینا چاہیے، زکوٰۃ میں ریشن نہیں دینا چاہیے۔ تو میں اس کو کہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی سے کہا جائے کہ یہ پیسے بھی ہیں راشن بھی ہے، کیا لوگے؟ تو اگر وہ پیسہ پسند کرتا ہے تو اس کا مطلب راشن اس کے پاس ہے۔ تو اگر آپ کے پاس صرف راشن ہے تو غریب کہتا ہے مجھے راشن دے دو، پہلا جو تھا اس کو راشن نہیں چاہیے تھا، یہ جو کہتا ہے مجھے راشن چاہیے اس کا مطلب اس سے بھی زیادہ غریب ہے۔ تو جو نیسیسری چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، وہ اگر دی جائیں، آٹا دال دلیا، تو یہ تو جائز ہے۔ اگر آپ کپڑے دیں یا کوئی نخرے والی چیزیں زکوٰۃ میں دیں تو وہ نہیں، اس کی جگہ پیسہ دینا چاہیے۔ تو باہر صورت جہاں تنگی زیادہ ہو وہاں زیادہ اجر ہوتا ہے، اور تنگی کم ہو تو کم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ریاکاری، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر، تکلیف دے کر اور ریاکاری کر کے ضائع نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کی مثال ایسے ہے فمثلہ کمثل صفوان، جیسے ایک چٹان ہے، جیسے پتھر ہے آپ کا، کوئی بھی جو سیڑھیوں کا پتھر ہوتا ہے وہ پکڑ لیں آپ، اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، فاصابہ وابل فترکہ صلدا، بارش آئی تو دھل کر بالکل صاف ہو گیا، ذرہ برابر مٹی اس کے اوپر نہیں رہ گئی۔ تو فرمایا ایسے ہی اس کا صدقہ دھل کر ضائع ہو جائے گا جو شخص ریاکاری کرے گا۔ اس بارے میں مسلم شریف کی ایک بڑی حدیث بہت زیادہ قابل غور اور بہت زیادہ کان کھڑے کر دینے والی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے وہ حدیث بتائیں جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ کہنے لگے میں وہی آپ کو سناتا ہوں۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر بٹھایا پانی وانی پلایا تو کہا میں وہ حدیث سناتا ہوں، پھر گر گئے، تیسری بار پھر گر گئے۔ پھر بڑی ہمت کر کے انہوں نے حدیث سنائی، اول من یسجر بہم النار، سب سے پہلے جن لوگوں کی چربی اور ہڈیوں سے جہنم کو تیز کیا جائے گا، جہنم کو بھڑکایا جائے گا، وہ 3 لوگ ہیں۔ ان میں سے ایک ہے قاری صاحب جو قرآن سناتا اس لیے کہ لوگ کہیں کہ کیا بات ہے قاری صاحب کی۔ دوسرا ہے غازی صاحب جو اپنی جان پیش کر دیتا ہے اور اس لیے کہ لوگ کہیں کہ جناب بڑا بہادر آدمی تھا اور اس کا خاندان کا نام روشن ہو جائے گا اور اس کے نام پر فلاں شہید چوک بن جائے گا۔ تیسرا فرمایا یہ جو تاجر ہے، سیٹ ہے، سخی ہے، خرچ بہت کرتا ہے مگر ریاکاری کے لیے، لوگ کہیں بہت بڑا حاتم طائی زماں ہے، حاتم زماں ہے، تو اللہ فرمائے گا جو تو نے کیا تھا اس کا تجھے دنیا میں اجر مل گیا تھا جس نیت سے کیا تھا، میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ تو اس کو ٹانگوں سے پکڑ کے چہرے کے بال گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ سب سے پہلے ان تین قسم کے لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو ریاکاری سے بالکل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ صدقہ بند کر دو، آپ نیت درست کرو اپنی۔ ایک بڑے محدث نے چھوٹے شاگرد سے مسئلہ پوچھا تو وہ چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر استاد نے کہا کہ آپ سے میں نے مسئلہ پوچھا ہے۔ کہنے لگا استاد جی نیت خراب ہو گئی کہ واہ بھائی واہ بڑی بات ہے تیری، اب تو استاد بھی آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو میں نیت ٹھیک کر رہا ہوں، جیسے ٹھیک ہوتی پھر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت بار بار خراب ہوتی رہتی ہے، اور
وہ اس کو ٹھیک کرتے رہنا چاہیے۔ یہ معنی نہیں کہ ریاکاری آگے تو کام ہی چھوڑ دو، یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 2، بالمن والاذا، احسان جتلا کر کے کسی کو اس کو کہنا تمہیں دن بھول گئے جب میں نے تیرا تعاون کیا تھا، آج تمہیں یہ باتیں آتی ہیں، تو اس کو احسان جتلانا کہ میں نے تجھ پہ احسان کیا تھا، اور بہانے بہانے لوگوں کو بتانا یہ بڑا غریب ہوتا تھا اور میں نے اس کو یہ اتنے پیسے دیے تھے، میں نے اس کو پاؤں پہ کھڑا کیا تھا۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو نہ صرف اس کے اعمال ضائع کرتی بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس پر ناراض کر دیتی ہیں، کیونکہ لا يدخل الجنت منان، جو احسان جتلانے والا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور منان رب کا نام ہے، یہ اللہ کا شریک بننا چاہتا ہے کہ یہ لوگوں پر احسان جتلاتا ہے۔ اور احسان کس چیز کا؟ رب کا مال تھا، تو نے رب کے نام پہ دے دیا، تیرا اس میں کیا ہے؟ تو ایک کیشیئر ہے۔ تو احسان جتلانا یا اپنے صدقے کا ریٹرن لینا کسی شکل میں، اس کی بھی کئی شکلیں ہیں۔ ایک آدمی کو آپ نے پیسے دے کر کھڑا کر دیا، آپ وہ کسی پوسٹ پر ہے، آپ چاہتے ہو میرے ناجائز کام کرے کیونکہ میں نے اس کو کھڑا کیا تھا، یا آپ اس کا ریٹرن لینا چاہ رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کا جائز کام بھی وہ کیوں کرے؟ اگر آپ اپنے اس صدقے کی بیس پہ کروا رہے ہیں تو آپ اپنا صدقے کا اجر ریٹرن کر رہے ہیں۔ اسی طرح لوگ سوال کرتے ہیں جی ماسیوں کو زکوٰۃ دینی جائز ہے کہ نہیں، یا ملازمین کو زکوٰۃ دینی جائز ہے کہ نہیں؟ تو آپ اس کی تنخواہ دیں، اور اس کے بعد اگر آپ زکوٰۃ اس کو دیتے ہیں تو وہ آپ کے اچھی طرح کام کرے گی، اوور ٹائم بھی لگائے گی کہ اس نے مجھے پیسے دیے۔ تو یہ خطرہ ہے کہ اس طریقے سے آپ اس سے اپنا صدقے کا زکوٰۃ کا ریٹرن لے لو گے۔ اگر آپ احتیاط کر سکتے ہیں تو ان کو دے دو اور ان کو بتا دو یہ زکوٰۃ ہے، میرا کوئی احسان نہیں، یہ صدقہ ہے، میرا کوئی احسان نہیں، جو تم نے کام کیا اس کی مزدوری آپ کو الگ سے ملے گی۔ تو ان شکلوں میں بچنا تو مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر بچ سکتا ہے تو کر لے، لیکن بہرحال یہ جائز نہیں کہ آپ اپنے صدقے کا اجر دنیا میں واپس لیں۔ تو اسی طریقے سے تکلیف دینا، بالمن والاذی، تکلیف دینا، اس کو سنانا، مجمع میں ذلیل کرنا، یہ بات کر کے کہ یہ تو بڑا غریب تھا اور اس کو ہم نے احسان کیا، یہ کیا وہ کیا، یہ قطعی طور پر نہ تکلیف دینا جائز ہے، نہ صدقے کا فائدہ اٹھانا دنیا میں جائز ہے، اور نہ ہی احسان جتلا کر کے اس کو ضائع کرنا جائز ہے، اور نہ ہی ریاکاری کے ساتھ کرنا جائز ہے۔ تو یہ جتنے بھی نیکیاں ہیں، صدقہ ہو یا باقی نیکیاں بھی ہو، ان کو کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اور ان کو سنبھال کر رکھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، یہاں تک کہ موت آ جائے، موت نیکیوں کی تھیلی کو بند کر کے اوپر مہر لگا دے، اب وہ ضائع نہیں ہوں گی۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، میرے اللہ کے بندے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے وہ میرے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں مگر ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ معلوم نہیں اللہ اس کو قبول کرے نہیں کرے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو زکوٰۃ یا صدقہ یا کوئی کام بھی ہیں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ نیکیاں کرنے کے باوجود میرے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، کبھی فخر نہیں کرتے، کبھی ریا نہیں کرتے، کبھی تکبر نہیں کرتے، کبھی احسان نہیں جتلاتے کہ میں نے یہ نیکی کی اور اس کا مجھے دنیا میں کسی قسم کا اس کی جزا ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہ لوگ غریبوں کو کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ واسطے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اس کے بدلے میں تمہاری کسی قسم کا شکریہ بھی پسند نہیں کرتے، اور تم اس کی کوئی جزا ہمیں دو، اس کو ہم پسند نہیں کرتے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی پر احسان کرتی، وہ اگر کہہ دیتی جزاک اللہ خیر، اماں آپ کو اللہ جزائے خیر دے، تو فرماتی وَإِيَّاكِ، تجھے بھی اللہ جزائے خیر دے، اور نیت یہ ہوتی کہ اس کی دعا کے بدلے میری دعا ہو گئی اور میرا احسان اللہ کے یہاں محفوظ ہو گیا۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ کسی نے کسی پر احسان کیا، وہ کہتا ہے جناب اس کی کوئی ہدیہ، اس کی کوئی قیمت، وہ کہتا ہے بس دعا کر دینا جی، بس جی دعا کر دینا۔ اور کتنے لوگ تو جلسہ کرتے ہیں اور دیگیں پکاتے ہیں جی وہ ہمارے فلاں کے لیے دعا کروانے کے لیے ہم نے ایسا کیا ہوا ہے۔ تو نیت میں رکھیں کہ یہ جو میں نے دیگ کھلائی غریبوں کو، اس کا اجر میرے مرحوم کو ملے، یہ درست ہے، لیکن لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، آپ کسی سے مطالبہ نہ کریں کہ اس کے بدلے ہمیں دعا ملے،
یا اس کے بدلے ہمیں کسی قسم کی جزا ملے، اس کی کسی قسم کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اس کا سارا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ یہ اس کی سائیڈ سے ہے۔ اس کی سائیڈ سے یہ ہے کہ جو شخص انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اس کا فرض ہے کہ وہ شکریہ ادا کرے اور وہ کوشش کرے کسی طریقے سے جو احسان کیا گیا اس کا بدلہ چکائے، اور وہ جزاک اللہ خیر کہے، وہ اس کی تعریفیں کرے۔ یہ سب احادیث میں باتیں آتی ہیں۔ فرمایا من صنع الیہ معروف فلیکافئہ، جس کے ساتھ نیکی کی جائے، الادب المفرد میں حدیث ہے، وہ اس کا بدلہ دے، بدلہ نہیں دے سکتا اس کے لیے فلیدع لہ، دعا کرے، اور فرمایا فلیثنی علیہ، اس کی تعریفیں کرے۔ یہ قلم مجھے فلاں نے دیا ہے، یہ ویسٹ کوٹ مجھے فلاں نے دی ہے، بتائے لوگوں کو، یہ اس کی جزا کا حصہ ہے۔ اس کی کوشش ہو کہ میں زیادہ زیادہ اس کی نیک نامی کروں، اس کی جزا دوں، اور اس کی کوشش ہو کہ میں کسی قسم کی چیز اس سے نہ لوں، تو پھر اس کا صدقہ دونوں طرف سے خلوص آ جاتا ہے، تو پروان چڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس اوقات بندہ ایک کھجور جتنا صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کو بڑھاتے بڑھاتے پہاڑ جتنا بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سب نیکیاں کرنے کی بھی توفیق دے، اور ان کو سنبھالنے کی بھی توفیق دے، اور جتنے بھی اسباب ہیں ضائع کرنے کے اس سے بچنے کی توفیق دے، اور رب ذوالجلال قبول فرما لے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔